آج میں آپ کے سامنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، جس حدیث کو ایک گروہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ حدیث جو ہے یہ آپ کے سامنے پیش کروں، پھر اس کے اوپر چند جو ضروری باتیں ہیں وہ پیش کروں، اور اس حدیث کے ذیل میں ایک اور حدیث پیش کر کے ان لوگوں کا باطل نظریہ آپ کے سامنے پیش کروں جو اس حدیث کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں، اور حدیث کو دیکھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ حدیث کس کتاب سے ہے۔ تو شیخ توسی علیہ رحمہ کی کتاب الغیبہ، جس کے اندر یہ دونوں حدیثیں جو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ گروہ اس ہی کتاب سے شیخ توسی کی الغیبہ سے لے کے اس حدیث کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں ابھی جو آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 12 ہے، غیبت توسی بھی ہے میرے پاس موجود ہے، لیکن میں ابھی آپ کا وقت بچاؤں گا، صرف اور صرف یہ حدیث بحار الانوار اردو کے اندر جو 12 نمبر جلد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آئیں ہم سب سے پہلے اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں۔ یقیناً یہ پیج نمبر 101 اور 102 بحار الانوار جو ہے جلد نمبر 12 ہے اردو کے اندر، عنوان ہے 54 نمبر، یہ عنوان ہے عبداللہ کے بعد مہینوں اور دنوں کی حکومت چلے گی۔ یہ اس کا عنوان ہے۔ ابو بصیر جو راوی ہیں، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عبداللہ کی موت کی ضمانت لے میں اس کے لیے امام قائم علیہ السلام کی ضمانت لینے کو تیار ہوں، اس لیے کہ عبداللہ کے مرنے کے بعد مسلمان کسی ایک شخص کی حکومت پر متفق نہ ہوں گے، اور اس حکومت کو تمہارے امام سے کوئی روک نہیں سکتا۔ انشاءاللہ پھر برسوں کی حکومت ختم ہو کر مہینوں اور دنوں کی حکومت چلے گی۔ میں نے عرض کیا یہ سلسلہ طویل ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے اس حدیث کو ملاحظہ فرمایا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث میں ابو بصیر کو کہہ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلی جو بات ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام شیعہ یہ جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد 6 امام باقی ہیں، اور آخری امام قائم علیہ محمد علیہ السلام ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ہیں۔ اب یہ بات تو طے شدہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی عبداللہ کی موت کی ضمانت لے، اب وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں یہ بات پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ سب کو معلوم ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد 6 امام ابھی اور باقی موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ عبداللہ کون ہے؟ اس عبداللہ کو جو یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے کنگ سلمان کے باپ عبداللہ کو جو 2015 میں جو مرا، اور اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ اس حدیث کو اس کے اوپر فٹ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمانت جو ہے امام نے لی تھی، لہٰذا ہماری ملاقات امام سے ہوئی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نائب ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں ہم مہدی ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں یمانی ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں ہم مہدی اور امام سے بھی بڑے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ یہ عبداللہ جو ہے جس کے مرنے کی ضمانت کا ذکر امام علیہ السلام نے کیا ہے، یہ ہم کو کیسے پتا چلے گا یہ عبداللہ کون ہے؟ کیا کوئی شخص بھی جس کا نام عبداللہ ہوگا، کسی ملک کا وہ بادشاہ ہوگا، وہ مر جائے تو کیا ہم کہیں گے کہ اس حدیث میں اسی کا ذکر آیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر تو کوئی شخص بھی جس کا نام عبداللہ ہو، کسی ملک کا وہ خلیفہ ہو، حکومت کر رہا ہو، وہ مر جائے تو ہر بندہ پھر یہ کہے گا کہ یہی ہے۔ تو عقل میں یہ بات آنے والی نہیں کہ وہ کون عبداللہ ہے۔ آئیں سب سے پہلے اگر ان کی بات کو یہ سچے ہیں، میں ایک حدیث اسی کتاب بحار الانوار سے اور غیبہ توسی جو علامہ شیخ توسی رحمہ کی کتاب ہے اس سے آپ کے سامنے اور پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب جو بحار الانوار ہے، اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم کو ایک اور حدیث ملتی ہے، کافی طویل حدیث ہے، میں پوری حدیث آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔
आए ज़रा दोबारा स्क्रीन पर चलते हैं, इस हदीस को भी एक बार देख लेते हैं। जी नाज़रीन किराम, ये हदीस यकीनन आपके सामने, आंखों के सामने है। आए ज़रा इसकी इब्तिदा देखते हैं, इसका उन्वान क्या है। ये अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत आखिरी ज़माने में कायम होगी, ये इसका उन्वान है। उन्वान नंबर 45 है, पेज नंबर आपको नज़र आ रहा है 97 98। ये 97 और 98 के ऊपर आपको नीचे मैं तर्जमा आपके सामने लेके आता हूँ, आप इस तर्जमे को देख लें। अगर हम इस सारे तर्जमे को छोड़ के, क्योंकि लंबी तो हदीस है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब पेज नंबर 99 आपको नज़र आ रहा है, पेज नंबर 99 में जहाँ ये गैप ऊपर आपको नज़र आ रहा है, अब इसके नीचे हम देखते हैं, जब ये लोग दमिश्क में दाखिल होंगे तो यही खरूज सुफियानी की अलामत होगी, और इससे पहले एक शख्स खरूज करेगा जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ लोगों को दावत देगा। अहले तुर्क हैरा में पड़ाव डालेंगे और अहले रूम फ़लस्तीन में, और अब्दुल्ला आगे बढ़ेगा यहाँ तक कि दोनों के लश्कर नहर करकिसा पर मद्दे मुकाबल होंगे और एक जंग अजीम वाक़या होगी। नाज़रीन किराम, ये था वो मेरा मौजू, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, और अब्दुल्ला आगे बढ़ेगा यहाँ तक कि दोनों लश्कर नहर करकिसा पर मद्दे मुकाबल होंगे और जंग अजीम वाक़या होगी। इस हदीस के अंदर भी एक अब्दुल्ला शख्स का जिक्र आया है कि वो भी आगे बढ़ेगा अपने लश्कर को लेके, किस मकाम पर, नहर करकिसा पर, और ये दोनों मद्दे मुकाबल होंगे और एक अजीम जंग वाक़या होगी, और शाह मगरब चलेगा। यहां आपको नजर आ रहा है कि ये शाह मगरब जो चलेगा वो मर्दों को कत्ल करेगा और औरतों को कैद करेगा। नाज़रीन किराम, यहां पर इस हदीस को पेश करने का जो मकसद था वो ये था कि इस हदीस के अंदर भी एक अब्दुल्ला का जिक्र आया है। अगर इनकी बात को, अब्दुल्ला वाले को माने, तो एक आका मैं भी रखता हूं कि इस हदीस के अंदर ये अब्दुल्ला भी आया है, और ये भी इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस है, किसी और की तो नहीं। अब इस हदीस के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये अब्दुल्ला जो है, एक मकाम नहर करकिसा के मुकाबले पर एक जंग अजीम होगी, और इस करकिसा के ऊपर मैंने वीडियो लगाई हुई है, बाकी भाई जाके देख सकते हैं। और बहुत सी हदीसें जो है करकिसा के मकाम के ऊपर मौजूद है शिया कुतुब के अंदर, और इस मकाम पर बहुत बड़ी जंग होगी। अब यहां पर जो अब्दुल्ला का लफ्ज आया है, जो अब्दुल्ला नाम आया है, अब मेरा सवाल यह है कि अभी तो ये जंग हुई ही नहीं। मैं अब्दुल्ला कहता हूं कि जो छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो अब्दुल्ला के मौत की जमानत ले, मैं उसके लिए कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जमानत लेता हूं। तो अभी ये अब्दुल्ला, मैं कहता हूं ये अब्दुल्ला है, तो मेरी इस बात को वो कैसे रद्द कर सकते हैं? क्योंकि इस हदीस के अंदर भी अब्दुल्ला का जिक्र आया है, और निशानी ये बताएगी कि नहर करकिसा पर ये जंग अजीम होगी। अभी तो जंग अजीम हुई नहीं है नहर करकिसा के ऊपर, क्योंकि तमाम शिया सुन्नी इस बात पर मुत्तफिक है, क्योंकि अहले सुन्नत के यहाँ जो मौजूद है हदीस, वो नहर फरात से सोने का एक पहाड़ बरामद होगा, और इस सोने को हासिल करने के लिए बहुत से लोग मारे जाएंगे, जंग होगी इस माल को हासिल करने के लिए। जब हम शिया कुतुब में इसको पूरी असलियत को देखते हैं तो पता चलता है कि यह मकाम करकिसा जो है, यहां एक खजाना बरामद होगा, और हर मुल्क ये चाहेगा कि इस खजाने को हम हासिल करेंगे, और इसकी बुनियाद पर जंग होगी। यही मकाम करकिसा के ऊपर जो एक नहर के करीब है, इसके ऊपर मैंने तफसीली वीडियो बना के लगाई हुई है। फकत इस जगह पे मैंने ये अब्दुल्ला का जिक्र करना था कि यहां इस हदीस के अंदर अब्दुल्ला का नाम आया है। अब आगे चलते हैं। अगर इस बात को ही मान लिया जाए, तमाम शिया इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले कम से कम 5 ऐसी निशानियां हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होगा। जब इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर ही नहीं होगा तो इमाम अलैहिस्सलाम की हुकूमत कैसे कायम होगी? ये तो अक्ल में आने वाली बात ही नहीं। तो अब अगर हम उस हदीस जो छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी अब्दुल्ला के ऊपर कि अब्दुल्ला की मौत की जो जमानत ले, तो कायम की जमानत मैं देता हूं। अब पता चला कि जब इमाम
جعفر صادق علیہ السلام خود، امام باقر علیہ السلام خود، یہ تمام ائمہ کی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں جن میں امام علیہ السلام نے فرمایا کچھ حتمی علامات ہیں، کچھ غیر حتمی، اور یہ جو 5 کا میں ذکر کر رہا ہوں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ پوری نہ ہو تب تک قائم علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا۔ اب پتہ چلا کہ اگر ایک شخص امام علیہ السلام کو عبداللہ کی موت کی خبر دے بھی دیتا ہے تو دوسرے مقام پر امام علیہ السلام نے فرمایا ہرگز قائم علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا، نہ حکومت قائم ہوگی جب تک یہ 5 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ان میں سفیانی کا خروج، یمانی کا خروج، مقام بیدا کی زمین کا دنس جانا، ندائے آسمانی اور نفس ذکی کا قتل۔ یہ آخری نشانی جو ہے وہ ندائے آسمانی اور ندائے آسمانی سے پہلے نفس ذکی کا قتل ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نفس ذکی کا قتل رکن اور مقام کے درمیان مکہ کے اندر جب اس نفس ذکی کا قتل ہو جائے گا تو چھٹے امام اور امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 14 راتیں گن لینا، 14 راتوں کے بعد قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ تو اگر ہم اس طرح بھی دیکھیں تو کنگ عبداللہ کی موت والی بات یہاں فٹ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ یہ 5 حتمی نشانیاں امام نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہر حال میں پوری ہوں گی۔ اگر یہ پوری نہ ہو تو قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہی نہیں۔ اور یہ گروہ کہہ رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہے، اور یہی حدیث وہ دلیل ہے، اور عبداللہ مر گیا ہے 2015 کے اندر، لہذا 2015 میں جب یہ مرا تو اس ہی وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 5 نشانیاں ویسے بہت زیادہ نشانیاں ہیں، لیکن یہ 5 وہ نشانیاں کسی ایک شیعہ کو بھی اس پر اختلاف نہیں، یہ جو 5 نشانیاں امام نے بتائی ہیں۔ اب کنگ عبداللہ کی بات کو ہم کہاں رکھیں؟ اگر وہ یہ حدیث سچی بھی ہے، ایسا ہو بھی گیا ہو، تو اب کنگ عبداللہ کی موت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی دلیل نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی؟ یہ 5 نشانیاں امام معصوم نے خود فرمایا کہ جب تک یہ واقعہ پذیر نہ ہوں گی تب تک قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، اب اس حدیث جو دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اسی کے ذیل میں جس میں عبداللہ کا ذکر آیا جو نہر کرکسا کے مقام پر جب یہ مد مقابل فوجیں ہوں گی، یہاں بہت بڑی جنگ عظیم ہوگی، تو ظاہری طور پر تو یہ عبداللہ بھی ابھی تک ثابت نہیں ہوا، نہ اس طرح کی کرکسا کے مقام پر کوئی جنگ ہوئی ہے۔ یہ جنگ تو فیوچر میں ہونی ہے، پتہ کسی کو نہیں کب ہونی ہے۔ تو پتہ چلا ایک عبداللہ یہ مر گیا، یہ کہہ رہے ہیں یہ عبداللہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کے اندر جو ذکر ہے اس عبداللہ کا، یہ عبداللہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اس کی موت کی کوئی خبر مجھے دے تو میری بات کو یہ انکار یا کوئی اور مومن یہ بات کرے تو کوئی کسی حق نہیں رکھتا کہ اس بات کا انکار کیا جائے۔ کیوں؟ کہ اس حدیث کے اندر بھی عبداللہ کا ذکر آیا ہے، اور ایک عبداللہ تاریخ میں نہیں گزرا۔ یہ یاد رکھنی ہے ہم نے کہ تاریخ کے اندر عبداللہ نام کا ایک شخص نہیں گزرا، بہت سے خلیفہ عبداللہ کے نام سے بھی گزرے ہیں۔ اگر جو تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ تاریخ کو پڑھیں، بہت سے لوگ عبداللہ نام کے آپ کو ملیں گے جو خلیفہ رہے ہیں قدیم دور کے اندر۔ اور یہاں پر امام علیہ السلام نے یہ تعین نہیں کیا کہ وہ کون سا خلیفہ ہوگا، صرف نام بتایا عبداللہ، یہ نہیں بتایا وہ کس سن میں کس صدی میں ہوگا۔ پس جب وہ مر جائے تو پھر، کیونکہ امام علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے شیعوں کو نہ یہ حق دیا ہے کہ وہ ظہور امام قائم آل محمد علیہ السلام کے دن کو متعین کرے، سختی سے منع کیا ہے۔ تو اب خود بھی امام علیہ السلام نے اس عبداللہ کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ عبداللہ کس سن میں ہوگا اور یہ کب، اس کے بیٹے کتنے ہوں گے، اس کے بعد کس کس کے پاس خلافت جائے گی، نہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ بنو عباس کی، صرف بنو عباس نہیں بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ واضح حکم ہے کہ ہر شخص کو حکومت کا موقع دیا جائے گا۔ سائل نے سوال کیا مولا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ جب ہمارے قائم علیہ السلام کا ظہور ہو اور حکومت کو قائم کریں تو یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں، یہ بہانہ نہ بنا سکیں، یہ عذر نہ پیش کر سکیں کہ اگر ہم کو موقع ملتا تو ہم بھی ایسی حکومت بنا سکتے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہر ایک کو موقع ملے گا ظہور قائم آل محمد علیہ السلام سے پہلے
وہ اس لیے کہ یہ خود حکومت میں ناکام ہو، اور جب ہمارے قائم کی حکومت قائم ہو تو یہ عذر ہی نہ پیش کر سکیں کہ اگر ہم کو، تو ان کو پہلے موقع اس لیے دیا جائے گا. لہٰذا پتہ چلا کہ یہ ایک معین چیز ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمائی ہوئی ہے، اور امام علیہ السلام نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ہماری حکومت سب سے آخر میں ہے، اور یہ آخر جو ہے اس کا تعین موجود نہیں ہے کہ وہ کب آخری کس سن میں ہوگی، نہیں. اور کتنے عبداللہ نام آ چکے ہیں اور کہیں اور آئیں گے، تو اس لیے ہم اس عبداللہ کو دلیل نہیں بنا سکتے. اگر دلیل بنانے کی بات ہے تو حدیث تو میں نے بھی پیش کر دی ہے، اس کے اندر بھی عبداللہ کا ذکر ہے کہ جو نہر کرکیسا کے مقام پر جو ایک جنگ عظیم میں شامل ہوگا. تو میں کہتا ہوں وہ ہے اس حدیث کے اندر جس کا ذکر آیا ہے. تو یہ لوگ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے. لہٰذا مومنین سے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کی بہت سی اور مزید حدیثیں بھی ہیں، اس حدیث کو وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لہٰذا ان کی اس بات پر یقین نہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس بہت سی ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے اور علامات اور نشانیاں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہوئی ہیں وہ موجود ہے. فقط اس حدیث کو دلیل نہ بنائیں. اس حدیث کے علاوہ سینکڑوں حدیثیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہوئی ہیں وہ موجود ہیں. ان کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ یہ صرف اپنے مفاد کے لیے اس ایک حدیث کو دلیل بنا رہے ہیں. کیا باقی یہ اندھے ہو گئے، ان کو نظر نہیں آتی اور حدیثیں؟ یہ جو 5 کم از کم جس پر تمام شیعوں کا اتفاق ہے، خالی شیعہ نہیں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، شیعہ سنی تمام مسلمانوں کا، کہ یہ 5 نشانیاں تمام شیعہ سنی کے ہاں موجود ہے. وہ سب کے سب مانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ 5 نشانیاں ہر حال میں واقعہ پذیر ہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اس طرح کی میں ایک مزید ویڈیو آپ کے لیے اور بنا کے اس موضوع کے اوپر پیش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.